اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کچھ دوستوں کے مابین منسوخی ڈگری یک طرفہ انڈر آرڈر 9 رول 13 کوڈ آف سول پروسیجر 1908 جو کہ ہم عام طور پر ایک مسلینیس اپلیکیشن دیتے ہیں یک طرفہ ڈگری کی منسوخی کے لیے، بنیادی طور پر مدعا علیہ جو ہے ڈیفینڈنٹ پارٹی جو ہے اس پر لازم ہے کہ وہ حاضر ہو اس دعوے میں بطور ڈیفینڈنٹ اور اس دعوے کی پیروی کرے۔ اگر ڈیفینڈنٹ پارٹی پیروی دعویٰ نہیں کرتی ہے، غیر حاضر رہتی ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے خلاف یک طرفہ پروسیڈنگز جو ہے اس کا آغاز کر دیا جاتا ہے سول کورٹ میں، اور اگر یک طرفہ کارروائی کے دورانیے میں ڈیفینڈنٹ پارٹی پیش نہیں ہوتی ہے تو آخر کار ڈیفینڈنٹ کے خلاف ڈگری یک طرفہ جو ہے وہ عمل میں لائی جاتی ہے۔ اب ایک ڈیفینڈنٹ کے خلاف اگر یک طرفہ ڈگری ہو گئی ہے تو اس ڈگری کو منسوخ کروانے کے لیے کوڈ آف سول پروسیجر 1908 آرڈر 9 رول 13 کوڈ آف سول پروسیجر 1908 جو ہے وہ ہمیں ریمیڈی پرووائڈ کر رہا ہے، اور اس یک طرفہ ڈگری کو معقول وجہ کی بنا پر سفیشنٹ ریزن دے کے وہ منسوخ کرا سکتا ہے۔ اب جب کبھی بھی منسوخی یک طرفہ کی اپلیکیشن دینی ہے آپ نے، تو اس کا جو مین سینٹرل پوائنٹ ہے وہ ہے معقول وجہ، آخر یک طرفہ ڈگری کیوں اس کے خلاف آئی ہے۔ مثلاً اگر سمن کی تعمیل نہیں ہوئی ہے، ایک بڑی معقول وجہ ہے، اور پی ایل جی 2005 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 344 جو ہے واضح کرتی ہے کہ جب سمن کی تعمیل نہیں ہوئی ہے اور یک طرفہ ڈگری ہو گئی ہے تو پھر ایسی ڈگری کو منسوخ کیا جانا قرین انصاف ہے، اور 2007 این ایل آر پیج 1827 جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں کچھ گائیڈ لائنز فراہم کر دیتی ہے۔ اس کے بعد سمن ہوتے ہیں، سمن کے بعد جب اخبار اشتہار آتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اخبار اشتہار بھی ڈیفینڈنٹ کے پتے پر بھیجا جانا چاہیے۔ اگر اخبار اشتہار ہوا ہے اور وہ ڈیفینڈنٹ کے پتے پر نہیں بھیجا گیا ہے اور یک طرفہ ڈگری اس کے خلاف ہو گئی ہے تو ایک سفیشنٹ ریزن کریٹ ہو جاتی ہے کہ اس یک طرفہ ڈگری کو منسوخ کیا جائے۔ اس حوالے سے پشاور ہائی کورٹ کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے پی ایل ڈی 2005 پشاور ہائی کورٹ پیج ہے 264 جس میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ایک بڑا اہم چیز ہے کہ سمن تعمیل کیسے ہوا ہے۔ سمن کی تعمیل کے حوالے سے جو سب سے اہم فیکٹر ہے وہ ہے پیادہ۔ یک طرفہ کارروائی سے پہلے عدالت کو چاہیے کہ وہ جو پیادہ سمن لے کے گیا ہے یا جو ڈاکیا وہاں تک پہنچا ہے سمن لے کے اطلاع دینے والا، اس کے بیان کو ریکارڈ کرے۔ اس کے بیان کو ریکارڈ کرنے کے بعد پھر پروسیڈنگز کا آغاز کرے، حتیٰ کہ پھر یک طرفہ ڈگری جو ہے اس کو جاری کر سکتی ہے عدالت۔ لیکن اگر جب کبھی بھی سمن کی تعمیل کنندہ جو پیادہ ہے اس کے بیان قلم بند کیے بغیر ہی عدالت نے یک طرفہ ڈگری جاری کر دی ہے تو پھر آرڈر 9 رول 13 کوڈ آف سول پروسیجر 1908 کے تحت ایسی ڈگری جو ہے وہ منسوخ ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے پی ایل ڈی 2005 لاہور ہائی کورٹ پیج 240 جو ہے
وہ اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ اس کے بعد کوئی بھی سفیشینٹ ریزن میں پچھلے دنوں ہم نے ایک کیس میں دیکھا کہ ایک جو ڈیفینڈنٹ تھا جس کے خلاف یک طرفہ ڈگری کی گئی تھی، وہ جس وقت دعویٰ دائر کیا گیا وہ مائنر تھا، اور جس وقت یک طرفہ پروسیڈنگز ہوئیں، جس وقت یک طرفہ ڈگری جاری کی گئی، اس وقت تک اس کا کوئی گارڈین مقرر نہیں کیا گیا تھا۔ تو اب ایسی یک طرفہ ڈگری جو ہے وہ آرڈر 9 رول 13 کوڈ آف سول پروسیجر 1908 کے تحت جو ہے اس کو منسوخ کرنا جو ہے وہی انصاف کا تقاضا ہے۔ اس حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے PLD 1993 لاہور ہائی کورٹ پیج 42 جو ہے وہ ہمیں اس کیس میں ہمیں کافی حد تک اس نے گائیڈ کیا تھا۔ اس کے بعد بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی سفیشینٹ ریزن جس کی وجہ سے ڈیفینڈنٹ پارٹی غیر حاضر رہی ہے، ملک سے باہر تھا، بیمار تھا، آپریشن کروا رہا تھا، جیل میں تھا، اب اس کی غیر موجودگی میں جب یک طرفہ ڈگری ہو گئی ہے تو اس کی منسوخی کے لیے 9(13) جو ہے وہ منظور کی جانی چاہیے، اور ایسی صورتحال سفیشینٹ ریزنز کی موجودگی میں ایک سیٹلڈ پرنسپل فلا کریٹ ہو جاتا ہے کہ منسوخی یک طرفہ ڈگری جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے 1986 SCMR پیج 366 اور PLD 1973 لاہور ہائی کورٹ پیج 659 جو ہے بنیادی رولز اسٹیبلش کر دیتی ہے، بنیادی پرنسپلز ہمیں ڈرا کر دیتی ہے، اور 1986 SCMR پیج 366 جو ہے یہ اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ اس کے بعد PLD 1976 پشاور ہائی کورٹ کی لینڈ مارک ججمنٹ ہے پیج 8 کے اندر، اور یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی کوئی ایسا معاملہ آ جاتا ہے جس میں انصاف کیا جانا چاہیے اور انصاف کیا جانا نظر آنا چاہیے، یہ ایک ایسا ایشو کریٹ ہو جاتا ہے لا کے اندر یا فیکٹس کے اندر، تو جو سیکشن 151 کوڈ آف سول پروسیجر 1908 انہیرنٹ پاور آف دا سول کورٹ ہے، وہ کورٹ کو یوز کرنی چاہیے اور انصاف جو ہے وہ پریویل کرنا چاہیے، اور اس حوالے سے ایک سیٹلڈ پرنسپل ہے جو 70s میں ڈرا کیا گیا اور انٹرپریٹیشن اس کو بڑی اچھی ہے، ضرور دیکھیے گا۔ 1970 SCMR پیج 130 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا، اور 1977 SCMR پیج 26 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑے اچھے انداز سے اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا، اور حتیٰ کہ 2000 CLC پیج 188 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا کہ بھئی جب کبھی بھی مدعا علیہ کے خلاف کوئی یک طرفہ ڈگری آ گئی ہے تو سفیشینٹ ریزن کی موجودگی میں ایسی ڈگری کو منسوخ کر دینا چاہیے، اور آرڈر 9 رول 13 کوڈ آف سول پروسیجر 1908 کو سامنے آنا چاہیے اور انصاف کا بولبالا ہونا چاہیے۔ اور 2000 CLC پیج 188 جو ہے یہ بڑی اچھی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے، ضرور دیکھیے گا۔ اور اسی حوالے سے سفیشینٹ ریزن اگر آ جاتی ہے، فرض کریں کہ جو ڈیفینڈنٹ پارٹی ہے وہ جس کے خلاف یک طرفہ ڈگری ہوئی ہے وہ آؤٹ آف کنٹری تھا، اس کو اطلاع نہیں تھی، تعمیل میں کوئی پرابلمز تھی، کوئی ٹیکنیکلٹیز آڑے آ جائیں گی، اور ٹیکنیکلٹیز جب بھی آڑے آتی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ سفیشینٹ ریزن کریٹ کری جاتی ہیں۔ اس حوالے سے 1992 CLC پیج 1553 جو ہے وہ ہمیں بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹیشن دے دیتی ہے۔ اور بعض اوقات بندہ اگر ڈیفینڈنٹ پارٹی بیمار ہے، ہاسپٹلائز ہے، تو پھر ڈاکٹری سرٹیفکیٹ جو ہے یہ ہاسپٹل کا جو سرٹیفکیٹ ہے جہاں پہ وہ ایڈمٹ تھا، جہاں پہ اس کو آپریشن تھا، جو بھی میڈیکل ٹریٹمنٹ تھی اس کی، دیٹ از بڑی ہی سفیشینٹ اور بڑی معقول جو ہے وہ اس کی گراؤنڈ ہے یک طرفہ ڈگری کو منسوخ ہونے کے لیے۔ اور اس حوالے سے 1990 SCMR پیج 67 جو ہے وہ ہمیں بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹیشن دے دیتا ہے، اور اس حوالے سے 1987 MLD پیج 149 بھی جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے دیتا ہے۔ کوئی بھی سفیشینٹ ریزن، حتیٰ کہ ڈیفینڈنٹ نے ایک آ کے سفیشینٹ ریزن میں بیان کیا کہ جناب یک طرفہ ڈگری میرے خلاف ہو گئی ہے، بنیادی طور پہ میرے والد فوت ہو گئے، ہمارا آپس میں وراثت کے معاملے میں جھگڑا تھا، میں وہاں بزی تھا اور اب یہ معاملہ
میرے نالج میں آیا ہے کہ یک طرفہ ڈگری ہوئی ہے اور 9/13 کی اپلیکیشن دے دی گئی ہے، تو پھر ایسی صورتحال میں جو ہے یک طرفہ ڈگری جو ہے وہ منسوخ کی جا سکتی ہے۔ اور اس حوالے سے 1987 MLD پیج 149 اور 1987 MLD پیج 3304 جو ہے وہ ہمیں انٹرپریٹ کر دیتا ہے، اور NLR 1994 SCJ پیج 499 جو ہے وہ بھی ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے دیتا ہے۔ اور بعض اوقات فراڈ کا کوئی عنصر سامنے آ جاتا ہے کہ غلط پتہ لکھ دیا جاتا ہے، بندہ رہ رہا ہے ایک سائڈ پہ، گلی نمبر 6 ادھر گلی نمبر 9 لکھ دیا، کوئی بھی ایسی ریزن، کوئی بھی ایسی سفیشینٹ گراؤنڈ جو کہ یہ واضح کر دیتی ہو کہ یک طرفہ ڈگری جو ہے وہ چیٹ کرتے ہوئے عدالت کو یا فریب کرتے ہوئے، مس ریپرزنٹیشن کرتے ہوئے حاصل کی گئی ہے، تو پھر ایسی یک طرفہ ڈگری زیر آرڈر 9 رول 13 کوڈ آف سول پروسیجر 1908 جو ہے یہ لازمی طور پر منسوخ کی جانی چاہیے۔ اس حوالے سے PLD 1990 لاہور ہائی کورٹ پیج 314 ہے، اور 1988 CLC پیج 231 جو ہے وہ ہمیں اس کے پرنسپلز کو ڈرا کر دیتی ہے۔ بنیادی طور پر صاحب یاد رکھیے گا کہ ایک سیٹلڈ پرنسپل آف سول ایڈمنسٹریشن سسٹم ہے کہ قانون جو ہے وہ ٹیکنیکل خامیوں سے بالا تر ہو کر انصاف کو پریویل کرنے کے لیے جو ہے، انصاف کو مینٹین کرنے کے لیے جو ہے وہ حرکت میں آنا چاہیے۔ یہ ہے بنیادی جو روح ہے، جو بنیادی آئیڈیا ہے 9/13 کا، یعنی جب یک طرفہ ڈگری کو منسوخ کرنا ہے۔ اس حوالے سے 2007 LR پیج 1677 اور PLD 1993 لاہور ہائی کورٹ پیج 469 جو ہے وہ ہمیں اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کر دیتی ہے کہ بھائی نہ ٹیکنیکلٹیز کو پرے رکھیں، معاملہ ہے انصاف کا۔ ایک بندہ ہے، اس کے خلاف یک طرفہ ڈگری آپ نے دے دی، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب انصاف کا تقاضا تو یہ ہے، نیچرل جسٹس بھی یہی ہے، نو ون شوڈ بی کنڈمڈ انہرڈ، بیسک لا ہے، نیچرل جسٹس کا بنیادی اصول ہے، قانون ہے۔ اور 1998 CLC پیج 179 بھی اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ اور اس حوالے سے بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ جناب کوئی بھی سفیشینٹ گراؤنڈ آڑے آ جاتی ہے اور انصاف کو پریویل کرنا چاہیے، تو اس حوالے سے 1984 CLC پیج 2778 اور PLD 2004 سپریم کورٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر پیج 45 اور 1982 SCMR پیج 313 جو ہے وہ ہمیں بڑے اچھے انداز سے اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ اب صحیح بات اس طرح سے تھوڑی سی ٹیکنیکلٹیز کی اگر ہم بات کریں نا، تو یاد رکھیے گا کہ آرڈر 9 رول 13 کوڈ آف سول پروسیجر 1908 جب یک طرفہ ڈگری آپ کے خلاف ہوئی ہے، آپ اس کی منسوخی میں آئے ہیں، تو اس حوالے سے 1986 MLD پیج 1174 جو ہے یہ واضح کر دیتا ہے کہ سروس کا کوئی ایشو آ گیا، کوئی بھی ٹیکنیکلٹی آڑے آ گئی، یا کوئی فرض کریں سبسٹیٹیوٹی سروس تھی وہ رانگلی ایڈریس کر دی گئی، کوئی چیٹ کیا گیا عدالت کو، مس ریپرزینٹ کیا گیا، اور اس حوالے سے 1991 CLC پیج 151 جو ہے وہ واضح کر دیتی ہے کہ جب بھی کبھی چیٹ کا معاملہ آ جائے، رانگ ایڈریس دیا، فرضی رپورٹیں بنائی ہیں، یا جناب بعض اوقات لوگ بڑا کچھ کرتے ہیں، نوٹس بھی نہیں جانے دیتے، فرضی رپورٹیں ہیں، اخبار اشتہار جو ہے وہ اس میں بھی بڑے پرابلمز آ جاتے ہیں، بھیجا نہیں جاتا ہے بعض صورتحال میں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ واضح کر دیتی ہیں کہ جب بھی کبھی ایسا معاملہ آ جائے تو پھر آرڈر 9 رول 13 کوڈ آف سول پروسیجر 1908 جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے، اور ایسی یک طرفہ ڈگری جو جاری کی گئی ہے اس کو منسوخ کیا جانا کریم انصاف ہوگا۔ جہاں تک معاملہ ہے نا لیمیٹیشن کا، تو یک طرفہ ڈگری نالج میں جب آیا ہے پارٹی کے، اس کے 30 دن کے اندر جو ہے وہ 30 ڈیز کے اندر آپ نے 9/13 میں یک طرفہ ڈگری کی منسوخی کی اپلیکیشن دے دینی ہے۔ اور فرض کریں بعض صورتحال میں ایک ایسی ٹیکنیکلٹی آ جاتی ہے کہ تعمیل ہی نہیں ہے، بعض صورتحال میں غلط رپورٹیں بنائی جاتی ہیں، بعض صورتحال میں فرض کریں
تعمیل ہی نہیں ہوئی ہے، تو پھر ایسی صورتحال میں آرٹیکل 181 جو ہے لمیٹیشن ایکٹ 1908 جو ہے وہ سامنے آ جائے گا، اور اس کی سال میعاد جو ہے وہ مقرر کی جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ 1980 کے اندر ایک امینڈمنٹ کی گئی تھی 9(13) کے ساتھ، جس میں جو کنڈونیشن آف ڈیلے ہے وہ بھی جو ہے ساتھ اپلیکیشن دے دینی چاہیے کہ جناب منسوخی ڈگری یک طرفہ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تمام جو سمن ہیں وہ بھی فیک طریقہ کار سے، جو رپورٹیں بنائی گئی وہ بھی فیک طریقہ کار سے، کوئی اخبار اشتہار کا مجھے نالش نہیں ہے ڈیفینڈنٹ کو۔ تو اب جو ہی مجھے پتہ چلا ہے، میں جو ہے وہ دانستہ طور پر کوئی جو ہے کوتاہی یا لاپرواہی نہیں ہوگی ہے، اور اگر فرض کرے کسی قسم کی کوئی کوتاہی سامنے آتی بھی ہے تو اس کو کنڈون کر دیا جائے۔ اس کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ جو سیکشن 5 ہے کنڈونیشن آف ڈیلے لمیٹیشن ایکٹ 1908 وہ پھر ہمیں ہیلپ آؤٹ کر دیتا ہے، اور یہ واضح کر دیتا ہے کہ جب بھی کبھی ایسا معاملہ آ جائے تو کنڈونیشن جو ہے وہ کی جانی چاہیے، اور عدالت کو چاہیے کہ وہ لینینٹ ویو رکھتے ہوئے ایسی یک طرفہ ڈگری جو کہ مدعا کے خلاف، ڈیفینڈنٹ پارٹی کے خلاف جاری کی گئی ہے، اس کو جو ہے وہ 9(13) کے تحت نہ صرف منسوخ کرے، بلکہ اگر اس میں اس اپلیکیشن میں کوئی ٹیکنیکلٹی آ جاتی ہے لمیٹیشن کی تو پھر اس کو کنڈونیشن آف ڈیلے جو ہے وہ اس کے اوپر بھی آرڈر کرنے ہوں گے۔ اور البتہ میں میرے ناقص علم کے مطابق تو جب بھی 9(13) کی اپلیکیشن دے ساتھ سیکشن 5 لمیٹیشن ایکٹ 1908 کی کنڈونیشن آف ڈیلے کی ایک اپلیکیشن دے دیں، اس حوالے سے اس میں یہ واضح کر دیں کہ جو ہے یعنی جو ہی نالج میں آیا ہے ہم تمام آ گئے ہیں، اور اگر کوئی معاملہ آ بھی جاتا ہے، سامنے آ جاتی ہے کوئی ایسا معاملہ، تو پھر کنڈونیشن آف ڈیلے جو ہے وہ کیا جانا قرین انصاف ہے۔ اور کیونکہ اگر کنڈونیشن آف ڈیلے نہ کیا گیا اور یک طرفہ ڈگری کو منسوخ نہ کیا گیا تو پھر irreparable لاس ہو جائے گا ڈیفینڈنٹ کو، قانونی پیچیدگیاں بڑھ جائیں گی، اور انصاف جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور اس کیس میں انصاف جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارے معاملات کو آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ اس حوالے سے 2002 MLD پیج 65، 2006 YLR پیج 526 کو، اور 2002 CLC پیج 1085 جو ہے وہ ہمیں بڑے اچھے انداز سے اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ اس سارے معاملے کی اگر ہم بیسکس دیکھنا چاہیں نا صاحب، تو مجھے یاد ہے کہ ڈھاکہ ہائی کورٹ کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے 9(13) کے اوپر، جو کہ آج تائیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پہ کافی حد تک رلائی کیا ہے، اور اس میں کنڈونیشن آف ڈیلے اور جو لمیٹیشن ہے یک طرفہ ڈگری ہو جانے کے بعد منسوخی میں آپ نے جب جانا ہے تو پھر ایک ٹیکنیکلٹی آ جاتی ہے جس کو درمیان میں پتہ چل گیا تھا، جی یہ اس وقت پتہ چل گیا تھا، یہ ان ٹائم نہیں آیا، تو پھر اس سارے حوالے کے جو سپریم کورٹ نے اس پہ رلائے بھی کیا، اور ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈسکس بھی کیا کہ 1990 CMR پیج 67 جو ہے اس میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا اور رلائے کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس وقت PLD 1962 ڈھاکہ ہائی کورٹ پیج 60 پہ، جس میں اس بات کو واضح کر دیا گیا تھا کہ بھئی انصاف پریویل کرنا چاہیے، اور اگر مدعا علیہ جو ہے اس کے خلاف کوئی یک طرفہ ڈگری ہو گئی ہے اور اس کے نالج میں آیا ہے اور وہ عدالت میں پہنچ گیا ہے، اور اپلیکیشن انڈر آرڈر 9 رول 13 کوڈ آف سول پروسیجر 1908 اس نے گزاری ہے، تو پھر ٹیکنیکلٹیز کو آڑے نہیں آنا چاہیے بلکہ انصاف کا بول بالا ہونا چاہیے۔ ایسی صورتحال میں ایسی جو ڈگری یک طرفہ ہے اس کو منسوخ کیا جانا چاہیے۔ تو صاحب آج چند دوستوں کے درمیان یہ گپ شپ ہوئی، زکام بخار کافی تھا، ان کے ساتھ گپ شپ ہوتے ہوئے میں نے کہا اپنے سارے دوستوں کے ساتھ اس بات کو میں ڈسکس کرتا ہوں، کیونکہ بڑا اہم اور بڑا ٹیکنیکل سا معاملہ ہے، اور میرے جیسا نالائق وکیل بعض اوقات اس حوالے سے غلطی بھی کر سکتا ہے، تو میں نے کہا کیوں نہ کوئی دوستوں کو ساتھ شیئر کیا جائے اس بات کو۔ نہیں دوستو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ مختلف لیگل ایشوز کے ساتھ، مختلف ٹاپکس کے ساتھ انشاءاللہ ملتے رہیں گے۔ لا لیکچرز بائی سلیم یعقوب یوٹیوب میرا چینل ہے، اس کو ذرا دیکھ لیجئے گا، سبسکرائب کر لیجئے گا، اور اگر مناسب سمجھیں تو ان
ایزی وے گاسپ ہے، ایزی وے گپ شپ ہے لیگل ایشوز کے اوپر. اگر آپ مناسب سمجھے تو اس کو شیئر کر لیجیے گا دیگر دوستوں کے ساتھ بھی. اس طرح سے انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. دعاؤں میں البتہ یاد رکھیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.